باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور حکومت میں 3 حکم ایسے جاری ہوں گے امام کی طرف سے جن کو سننے کے بعد آپ تمام مومنین ایک مرتبہ ضرور جو ہے وہ تعجب کا شکار ہوں گے۔ پہلا حکم جو امام علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرمائیں گے اپنی حکومت میں وہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی بوڑھا شخص زنا کرتا ہے تو اور اس کی زنا ثابت ہو جاتی ہے تو اسے قتل کرنے کا حکم ہوگا۔ اور دوسرا حکم یہ فرمائیں گے کہ جو شخص بھی زکوٰۃ نہیں دے گا اسے قتل کر دو۔ اور تیسرا حکم ایسا اہمیت کا حامل ہے جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمانا ہے، یہ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ اس شخص سے جس نے عالم ارواح میں جو دونوں اخی تھے یعنی بھائی تھے ان کو ان کی میراث سے ان کا حصہ دلوائیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے جب عہد لیا تھا اپنی ربوبیت کا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اور اپنے والی علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت و امامت کا، تو جن لوگوں نے ساتھ یہ اقرار کیا تھا وہاں پر تو اس کا بھائی بنایا گیا تھا۔ یہاں پہ دنیا میں ہمیں نہیں پتا اس وقت، لیکن یہ بات مومنین ضرور جو ہے نا آپ نے تصور کی ہوگی کہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی کبھی آپ کو ایسی پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ مطلب آپ پہ کوئی ایسی مصیبت نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، تو یہ آپ اچانک سے پریشان کیوں ہو جاتے ہیں، گھبرا کیوں جاتے ہیں، ایک مرتبہ غصے ہو جاتے ہیں، طبیعت آپ کی جو ہے وہ عجیب و غریب بن جاتی ہے، یہ کیوں ہوتی ہے؟ معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو امام نے بیان فرمایا کہ آپ کا بھائی وہ جس نے عالم ارواح میں آپ کے ساتھ اقرار کیا تھا وہ دنیا میں اس وقت جو ہے وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی ایسی ٹینشن میں مبتلا ہے، اسی وجہ سے اس کا بھائی بھی دنیا میں جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے، یعنی گھبرا جاتا ہے، کبھی کبھی غصہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی طبیعت کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے ایسے بگڑ جاتی ہے، یعنی کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا، کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوتی، تو یہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ اس لیے ہوتی ہے، معصوم بیان فرماتے ہیں کیونکہ اس وقت آپ کا مومن بھائی یعنی وہی بھائی جس نے عالم ارواح میں آپ کے ساتھ اقرار کیا تھا تو وہ کسی نہ کسی مبتلا ہوتا ہے، کسی نہ کسی ٹینشن میں، کسی نہ کسی پریشانی میں، اس لیے یہ ہوتا ہے۔ تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ آ کے اس بات کو واضح کرنا ہے کہ کون کس کا بھائی ہے، یہ بات پتہ چلے گی، اور اس بھائی سے اس سے میراث ملے گی۔ یعنی دنیا میں اگر کوئی بھائی جو ہے اس مومن کا وہ غریب ہے اور دوسرا بھائی جو ہوگا وہ امیر ہوگا تو اس سے اس کی میراث اسے دلوائیں گے۔ یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب اور بہت ہی مومنین کے لیے بالخصوص ایک بڑا کمال کا لمحہ ہوگا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام ایک یہ بات واضح کریں گے کہ دنیا میں کون کس کا بھائی ہے جس نے عالم ارواح میں یہ 3 اقرار کیے تھے، کون سے؟ اللہ رب العزت کی توحید کا، محمد مصطفیٰ کی نبوت کا اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا۔ تو ان کو ایک تو بھائی کا درجہ ملے گا حقیقت میں بھی، ظاہری طور پر بھی، ہمیں دنیا میں نہیں پتا نا کہ اس وقت ہمارا کون بھائی ہے جس نے عالم ارواح میں ہمارے ساتھ علی بن ابی طالب کی ولایت کا اقرار کیا تھا، تو یہ بات واضح ہوگی۔ تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دینا ہے کہ ایک دوسرے کی میراث میں اس کا حصہ ہوگا اس بھائی کا۔ یہ بھی حکم جو ہے جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ابھی تک یہ حکم جاری نہیں ہوا۔ کب ہوگا؟ جب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت قائم ہوگی اور مولا کا ظہور ہوگا۔ تو ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ظہور ہو ہمیں وہ لمحہ دیکھنے کو ملے کہ ہم اپنے مولا و آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوں۔